السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے پہلے 3 سال میں نے سکون کی زندگی گزاری تھی، لیکن یہ سکون کم عرصے کے لیے تھا۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بہن بیوہ ہو کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ واپس آ کر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھی، تو اسی سال دوسری بہن کو طلاق ہو گئی تھی۔ اب ان دونوں بہنوں نے مل کر میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ میرے شوہر سے عمر میں بڑی تھیں۔ میں کچھ کہتی تو چیخنے چلانے لگ جاتی، اور میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلاتی کہ تمہاری بیوی کو میری بیٹیاں بوجھ لگ رہی ہیں۔ شوہر ماں بہنوں کے سمجھانے کے بجائے مجھ پر غصہ کرتا۔ ایک روز میرے شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں نے مل کر مجھے، میرا نام سائمہ ہے اور میرا تعلق ایک درمیانے طبقے کے خاندان سے تھا۔ میں نے اپنی زندگی ہمیشہ چھوٹے خوابوں کے ساتھ گزاری تھی، اور میری شادی بھی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ شادی کے پہلے 3 سال میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سکون عارضی ہوگا۔ میرا شوہر میری پرواہ کرتا، مجھ سے ہنستا، باتیں کرتا، اور ساس سے بھی زیادہ روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ ان دونوں میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شروع سے ہی یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلاتی ہے۔ وہ میرے سامنے تو مجھ سے اتنی محبت سے بات کرتی کہ جیسے میں اس کی سگی بیٹی ہوں، لیکن جب میرا شوہر اس کے کمرے سے باہر آتا تو وہ بالکل بدل جاتا۔ کبھی بنا کسی وجہ کے مجھے ڈانٹنے لگتا، کبھی غصے بھری نظروں سے دیکھتا، اور کبھی مجھ سے بات کرنے سے بھی گریز کرتا۔ ساس کا رویہ بھی عجیب تھا۔ وہ میرے شوہر کے سامنے ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ جب بھی میرا شوہر گھر آتا، وہ اس کے پاس بیٹھ کر لمبی باتیں کرتی۔ ان باتوں کے بعد میرا شوہر بدل جاتا، یا تو وہ مجھ پر بلا وجہ غصہ کرتا، یا پھر خاموش ہو کر کسی غیر مرئی دنیا میں کھو جاتا۔ میں تنہا تھی۔ میرا اپنا گھر ہونے کے باوجود میں بے گھر محسوس کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سرد مہری میرے اندر مزید خلا پیدا کرتی گئی۔ ان کا یہ رویہ میرے دل کو بہت دکھ دیتا تھا۔ اگر میں اسے بلاتی تو وہ میری بات کو نظر انداز کر کے سیدھا لیٹ جاتا اور آنکھیں بند کر لیتا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ مجھے تنگ نہ کرو، میں سونے لگا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میری غلطی کیا ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اسے ناراض کر سکتی، لیکن پھر بھی اس کا رویہ دن بدن میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن بھر اپنے آپ کو کاموں میں مشغول رکھتی تھی، صفائی، کھانا پکانا اور دیگر گھر کے کاموں میں خود کو اس قدر الجھائے رکھتی کہ تھکن سے چور ہو جاتی۔ جب کام ختم کر کے اپنی ساس کے پاس بیٹھتی تو ان کا رویہ ہمیشہ محبت بھرا ہوتا۔ وہ مجھ سے ہنسی خوشی باتیں کرتی، میری تعریف کرتی، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرتی جس سے مجھے لگے کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی ہیں۔ ان کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، اور میں بھی ان سے بے تکلف ہو کر باتیں کرتی۔ لیکن پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں یہ سوال کھٹکتا تھا کہ آخر وہ میرے شوہر کو ایسا کیا کہتی ہیں جو وہ گھر آتے ہی مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی راتیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں گزار دیں، لیکن ہر بار کوئی واضح جواب نہ ملتا۔ یہ سوچ سوچ کر میں ذہنی طور پر تھک چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی ساس سے براہ راست پوچھ لوں، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر میرے شوہر کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو حسب معمول وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سوچا آج دیکھتی ہوں کہ وہ ان سے کیا باتیں کرتا ہے۔ میں دبے قدموں ان کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس کی آواز گونجی، بیٹا، یہ سائمہ نہ تو کوئی کام ٹھیک سے کرتی ہے، نہ ہی میری پرواہ۔ میں جہاں بیٹھی رہتی ہوں یہ کبھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتی، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا، لیکن یہ مجھے اپنی ماں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ گھر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتی، تمہارے آنے سے پہلے ہی کام کر کے ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے بہت ذمہ دار ہے، لیکن میں سارا دن اسے دیکھ دیکھ کر تنگ آ جاتی ہوں۔ اسے نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ میری تکلیفوں کا۔ یہ سب سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ میرے کانوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی خاتون ہے جو دن میں میرے سامنے محبت سے مسکراتی تھیں
اور رات کو اپنے بیٹے کے سامنے میرا کردار داغدار کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے تو ایسے بات کرتیں جیسے انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن میرے شوہر کے سامنے شکایتوں کا پنڈورا کھول دیتی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا انہیں واقعی مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، یا وہ اپنے بیٹے کی توجہ اپنی طرف مرکوز رکھنے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں؟ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن بیوہ ہو کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی، اور اسی سال چھوٹی بہن کو طلاق ہو گئی۔ ان دونوں نے جیسے میری زندگی کو تباہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ بڑی بہن کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی حقارت جھلکتی تھی، اور چھوٹی بہن، جو عمر میں مجھ سے بڑی تھی، کسی بھی بات پر چلاتی، مجھے بے عزت کرتی۔ اگر میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ بات کو طول دے کر ساس کے سامنے پیش کر دیتی۔ میری ساس کو تو جیسے موقع چاہیے تھا، وہ میرے شوہر کو اکسانے لگی، تمہاری بیوی کو میری بیٹیاں بوجھ لگتی ہیں۔ شوہر ان باتوں میں آ کر مجھ سے سخت رویہ اپنانے لگا۔ جب بھی میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتی، وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ گھر کا ماحول روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میں تنہا اور بے بس تھی۔ میرے خوابوں کا گھر میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ میں دن بدن اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ ایک طرف میری دونوں نندیں مجھے نیچا دکھانے اور مجھ سے لڑنے سے باز نہیں آتی تھیں، دوسری طرف میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ تینوں نے مل کر میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن کہاں جاتی؟ اپنے ماں باپ کے گھر؟ وہ تو پہلے ہی اپنے خرچے بمشکل پورے کرتے تھے، اور اگر میں چلی جاتی تو ان کے حصے میں ایک نیا غم آ جاتا۔ بیٹی کا غم ماں باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں چپ کر کے بیٹھ جاتی، اپنے درد اور تکلیف کو دل میں دفن کر لیتی۔ اب تو شوہر نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر مجھے مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتا اور گالی دینا جیسا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اگر میں کبھی کہہ دیتی کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، تو وہ اور زیادہ مجھ پر چلانے لگتا۔ ہاں، تم کہہ رہی ہو میری ماں اور بہنیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس کا یہ جملہ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ پھر وہ غصے میں مجھے مارتا اور میں بے بس ہو کر سہتی رہتی۔ کبھی کبھی جب میرا صبر ختم ہو جاتا تو میں بھی جوابی طور پر کچھ کہہ دیتی، لیکن یہ بولنا میرے لیے بہت مہنگا پڑتا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے مزید چیختا بلکہ مزید شدت سے مجھے مارتا۔ میں ٹوٹ رہی تھی، اندر ہی اندر مر رہی تھی، لیکن میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن مار کھانے کے بعد جب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ میرے چہرے پر پڑے نشان، میری آنکھوں میں سمندر جیسے آنسو اور میرا کانپتا ہوا دل، سب گواہ تھے کہ میں ایک زندہ لاش بن چکی ہوں۔ میرے وجود کی ہر دھڑکن ایک فریاد تھی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں سوچتی، کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میں ہمیشہ یوں ہی ظلم سہتی رہوں گی؟ کیا میری کوئی قدر نہیں؟ مگر پھر میں سوچتی کہ میرے والدین کو کیسے سہنا پڑے گا اگر میں ان پر بوجھ بن کر لوٹ آئی۔ ایک رات جب میرے شوہر نے پھر مجھے مارا اور کمرے سے چلا گیا، میں نے روتے روتے رب سے دعا کی، یا اللہ، مجھے صبر دے یا میری زندگی کو ختم کر دے، کیونکہ اب میں مزید سہ نہیں سکتی۔ میرے اندر کی خاموش چیخیں مجھے دن بدن ختم کر رہی تھیں۔ میرے اندر کی عورت مر چکی تھی اور اب صرف ایک سایہ باقی تھا جو اپنی زندگی کو گھسیٹ رہا تھا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ابھی میری آزمائش ختم نہیں کی تھی، وہ مجھے اور آزمانا چاہتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک قید خانے میں ہوں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ میں آج تک نہیں بھول پائی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور وہ دونوں بہنیں جیسے اس موقع کی طاق میں بیٹھی تھیں۔ صبح سے ہی ان کے طنز اور تانوں کا آغاز ہو گیا تھا، باتیں ایسی کہ سن کر دل چھلنی ہو جائے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کے کاموں میں الجھایا اور کوئی موقع نہ چھوڑا کہ مجھے ذلیل کیا جا سکے۔ جب میں تھک کر اپنے کمرے میں جا بیٹھی تو وہ دونوں میرے پیچھے آ گئیں۔ ان کے چہروں پر نفرت اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے نیچے زمین پر لے آئیں۔ ان کے ہاتھ جیسے میرے جسم کو چھلنی کر رہے تھے۔
وہ مجھ پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر رہی تھی اور میں درد کی شدت سے بے حال ہو گئی۔ ان کی مار اتنی بے رحم تھی کہ میں نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں خود کو اسٹور روم کے تاریک اور گھٹن زدہ کمرے میں پایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے سارا دن مجھے قید رکھا، نہ پانی نہ کھانے کا پوچھا، نہ میری حالت کا خیال کیا۔ میری ساس بھی جانتے بوجھتے اس سب میں خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کر مسکراتی رہیں۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ تھی جو میری تکلیف پر وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر واپس آیا، انہوں نے جلدی سے مجھے اسٹور روم سے نکالا، مجھ پر حکم صادر کیا، چل اپنے کمرے میں جا، اور خبردار جو بھائی کو کچھ بتایا۔ ان کے لہجے میں دھمکی اور نفرت واضح تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا، کیا فائدہ؟ اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو میرا شوہر کون سا میرا یقین کرے گا؟ اس کے لیے تو اس کی بہنیں ہی سچی اور معصوم ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میرے بازو، پیٹھ اور ٹانگیں زخمی تھیں۔ جب وہ مجھے مار رہی تھیں، میرے جسم کے ہر حصے کے درد کے ساتھ ایک بے بسی کا احساس جاگ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھ پر چلانے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہمیشہ جھگڑا کرتی ہو، میری بہنوں کو تنگ کرتی ہو۔ وہ اپنی بہنوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر چکا تھا، اور پھر اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اور وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا، جب میں نے اپنی عزت نفس کو بچانے کا ارادہ کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہوں گی، جہاں میری حیثیت کسی غلام سے بھی بدتر ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہمت جٹا کر کہا، میں جا رہی ہوں، اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی سرد مہری سے دیکھا کہ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ غصے میں بولا، جاؤ، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ایسی عورت کی جو میری ماں اور بہنوں کی عزت نہ کرے اور انہیں برا سمجھے۔ یہ جملے میرے دل پر تیر کی طرح اتر گئے۔ ایک بار بھی انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے رویے نے مجھے مکمل طور پر بے حیثیت کر دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے میکے پہنچ گئی۔ میری ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور میری حالت دیکھی، وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اندر بلایا۔ میری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ ان کے لہجے میں بے بسی اور دکھ تھا۔ میں نے ساری ہمت جمع کر کے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر آخر تک، ہر ظلم، ہر ذلت اور ہر وہ لمحہ جو میں نے اس جہنم میں گزارا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور کہا، تو اتنی تکلیف میں تھی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی؟ ان کے آنسو میری حالت پر ایک اور زخم لگا رہے تھے۔ میرے والد کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ غصے سے کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب میرے والد میرے شوہر سے بات کرنے گئے تو اس نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ میرے والد بے بسی کے ساتھ خاموشی سے واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی بیت گیا۔ میں ہر روز یہ امید کرتی رہی کہ شاید میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ مجھے لینے آ جائے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ دن مہینوں میں بدل گئے، لیکن اس طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ اسی دوران میرے گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ میری بھابیاں جو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھیں، اب کھل کر میرا مذاق اڑانے لگیں اور لڑنے لگیں۔ وہ کہتی تھیں، تم ہی مصیبت بن کر یہاں آ گئی ہو۔ میں خاموش رہتی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میکے میں رہنا اب بھی ایک عذاب تھا اور سسرال جانا تو گویا خود کو مزید تکلیف ڈالنے کے مترادف تھا۔ میں ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں پر ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ سسرال میں ہر وقت گالی گلوچ، مار پیٹ اور بے عزتی میرا نصیب تھی، اور میکے میں بھابیاں بھی میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہر دن میرے لیے مزید دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ اس نے کہا، چلو گھر چلو۔ میں نے اسے دیکھا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے تلخی سے کہا، نہیں، گھر جا کر پھر وہی تماشا ہوگا۔ جا کر تمہاری بہنیں اور بھائی مجھے ماریں گے، ان کے پیچھے تم بھی میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے ہی مارو گے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا،
اس بار سب کچھ بدل جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک یقین تھا، لیکن میرے دل میں شکوک کا طوفان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بار دکھ جھیلے تھے کہ اب کسی پر بھروسہ کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ ایک دفعہ جا کر دیکھ لو، کیا پتہ اسے احساس ہو گیا ہو کہ گھر کی عزت اور سکون کس قدر ضروری ہے۔ تمہاری بھابیاں چاہیں تمہیں کچھ نہ دیں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ جا کر رہنے سے شاید تمہیں تمہارا حق اور عزت مل جائے۔ ماں کے کہنے پر میں نے فیصلہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جاؤں۔ کچھ عرصہ تو سکون سے گزر گیا، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ جلد ہی وہی پرانی لڑائیاں، جھگڑے اور مار پیٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی، وہ مجھے بھوکا رکھنے لگیں، کبھی کھانے کو کچھ دیتی کبھی نہ۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر قدم اٹھایا، لیکن اس دفعہ میرا قدم مجھے بہت مہنگا پڑا اور امی کے گھر واپس آ گئی۔ میں نے ماں سے کہا کہ اب میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی، ادھر کہاں رہو گی؟ تمہیں تمہاری بھابھیوں کا پتہ ہے، وہ تمہیں برداشت نہیں کریں گی۔ میں نے جواب دیا، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں ضد پر اڑ گئی تھی اور اپنی بات پر قائم رہی۔ بھابھی نے بھی جیسے ٹھان لیا تھا کہ مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دینا۔ اس دفعہ بھی جب کافی عرصہ گزر گیا لیکن میرا شوہر مجھے لینے نہ آیا، میرے والد کو فکر ہوئی تو وہ ایک دفعہ پھر میرے شوہر کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہا گیا، بہت جلد آپ کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے والد صدمے میں گھر واپس آ گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے کئی بار پوچھا، ابو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میری ماں ان کے قریب گئی اور ان کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ سائمہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں بھی رونے لگی۔ اس دفعہ میری ماں میرے پاس آئی اور کہا، ایک دفعہ اپنے شوہر سے بات کر کے دیکھ لو، شاید وہ سمجھ جائے، نہیں تو تمہارے ماتھے پر یہ طلاق کا داغ لگ جائے گا جس سے تمہیں معاشرے میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو بے ساختہ میرے آنسو نکلے اور کہا، میرا کیا قصور ہے جو مجھے ہی ذلیل کیا جائے گا؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، اس طرح کتنا عرصہ وہاں مار پیٹ کے ساتھ رہی، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن بیٹا یہاں بھی کہاں رہو گی، ادھر بھی تمہیں تانے ہی ملیں گے۔ میں چپ کر گئی اور اپنی ماں کے کہنے پر ایک دفعہ اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی، انہوں نے میری کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے کوشش کی، اس بار انہوں نے فون اٹھایا اور کہا، اب کیا تکلیف ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا، آپ میری ایک دفعہ بات سن لیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اکیلے میں۔ انہوں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے نہیں ملنا چاہتا، اب صرف طلاق کے کاغذات ہی تمہارے حصے میں آئیں گے اور بس۔ میں نے کہا، نہیں، آپ پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کرنا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے چپ کر گئے اور کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں اپنے ہی گھر میں بلا لیا۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو میں نے ان سے بات کی اور کہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیشہ آپ کی بہنوں اور ماں نے مجھے برا بنایا۔ آپ خود سوچیں، جس دن آپ گھر ہوتے تھے اس دن کوئی لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر میں نے لڑائی کرنی ہوتی یا کچھ کہنا ہوتا تو اس دن بھی کیا کرتی، لیکن اس دن گھر میں سکون کیوں ہوتا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا، تم دکھاوے کے لیے کرتی ہوگی، اس لیے تم اس دن نہیں الجھتی ہوگی۔ یہ سن کر میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا، ان کی آنکھوں پر تو ان کی بہنوں اور ماں کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، یہ مجھے میرا حق کبھی نہیں دیں گے، نہ ہی میرا ساتھ دیں گے۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں، پھر تو لڑائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، تمہیں رہنا ہے تو ادھر ہی رہو، نہیں تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ میں چپ کر گئی۔ میرے شوہر اٹھ کر چلے گئے۔ میں کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری ماں بھی خاموش تھی، انہوں نے میری حالت دیکھی تھی، کیسے انہوں نے مجھے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑا ہوا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے، میرے شوہر کی طرف سے مجھے طلاق کے کاغذات مل گئے۔ انہوں نے مجھے واقعی میں طلاق دے دی، اور یہ دیکھ کر
میرے ابو چارپائی سے لگ گئے۔ ان سے یہ غم برداشت نہ ہوا اور میری ماں بھی مجھے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ بھابھی مجھے تانے دیتی رہتی تھی۔ وہ سارا دن کام بھی کرواتی اور پھر باتیں بھی سناتی۔ حالات سے تنگ آ کر کبھی کبھی دل میں شدید سوچ آتی کہ شاید مجھے خود کو ہی مار ڈالنا چاہیے۔ اس دکھ اور اذیت سے بچنے کا واحد حل یہی لگتا تھا۔ لیکن پھر خودکشی کا خیال آتے ہی مجھے اپنے ایمان کی یاد آ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ حرام ہے اور یہ سوچتے ہی میں خاموش ہو جاتی۔ دل میں بے شمار سوالات اور جذبات کی جنگ چھڑ جاتی۔ میں سوچتی پہلے تو طلاق کی وجہ سے میرے ماں باپ اتنے تکلیف میں ہیں، اور اگر میں نے خودکشی کر لی تو وہ بالکل ہی جینا بھول جائیں گے۔ وہ میری موت پر تباہ ہو جائیں گے اور مجھے ان کی حالت سے بھی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرے اندر ایک لڑائی چل رہی تھی۔ ایک طرف میری تقدیر جو مجھے مسلسل اذیت دے رہی تھی، دوسری طرف وہ انسانیت اور ایمانی طاقت جو مجھے جھجک دے رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو گزرے ہوئے لمحوں میں اس قدر مایوس ہو کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر دن ایک نئی اذیت بن چکا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے تو مجھے میرے نہ کردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی، اور اب میں جان بوجھ کر گناہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ذاتی تکلیفوں میں غرق ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو مزید رنج میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں پڑھی لکھی تو ہوں، کیوں نہ کوئی نوکری کر لی جائے تاکہ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں۔ میں نے پاس کے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر سے جو تھوڑی بہت تنخواہ ملتی اس سے اپنا گزارا کرنے لگی۔ لیکن اسکول میں بھی چونکہ محلے کی لڑکیاں پڑھاتی تھیں، وہ بھی بار بار مجھ سے پوچھتی مجھے طلاق کیوں ہوئی، ایسا کیا ہوا تھا۔ ان کی نظروں میں میرے کردار پر سوالیہ نشان تھا اور وہ میرے بارے میں بے حد شکوک و شبہات رکھتی تھیں۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی، ان کی باتوں کا کم ہی جواب دیتی۔ اسکول میں محلے والوں کی باتیں اور گھر میں بھابھیوں کی باتیں سن سن کر میں ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی بس ایک طویل اذیت کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر دن ان باتوں سے میری حالت اور بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتی تو آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے۔ دل میں ایک گھٹتی ہوئی تکلیف تھی، جیسے ہر گزرے لمحے کے ساتھ میرے اندر کی دنیا اور بھی ٹوٹ رہی تھی۔ اور پھر جب میں اپنے والد کو دیکھتی کہ ان کی حالت میری وجہ سے ایسی ہو گئی ہے تو دل میں ایک نئی تکلیف بڑھ جاتی۔ میں سوچتی کہ یہ سب میری بدقسمتی کا نتیجہ ہے کہ میری وجہ سے میری والدہ اور والد دونوں اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے چہرے پر جو دکھ تھا وہ میری روح تک پہنچتا تھا اور دل میں ایک احساس ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ اس اذیت میں ہر دن ایک نئی چوٹ لگتی تھی اور ان سب باتوں کی وجہ سے میری خود اعتمادی بھی چلی گئی تھی، اور میں ہر لمحہ یہ سوچتی کہ میں کتنی بدقسمت ہوں جو نہ صرف اپنے والدین کی اذیت کا باعث ہوں بلکہ خود بھی اپنی زندگی کی خوشیوں سے دور ہو چکی ہوں۔ لیکن ایک دن جیسے خدا نے میری سن لی، میرے محلے کی ایک اماں میرے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ کہنے لگیں اس آدمی کا ایک بچہ بھی ہے، بیوی اس کی انتقال کر گئی ہے، اسے بچہ سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ رشتہ دکھا دیں، اور اس طرح میری دوسری شادی ہو گئی۔ جب رخصت ہو کر اس نئے گھر میں گئی تو دل میں یہی ڈر تھا، پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کیا مجھے وہاں سکون ملے گا یا پھر میری تقدیر نے اور زیادہ درد لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ اس نئے گھر میں میں نے سکون پایا۔ ادھر کوئی ساس نند والا جھمیلا نہیں تھا، کیونکہ میرے دوسرے شوہر کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ دوسرے ملک میں رہتی تھی، وہ 2 یا 3 سال بعد آتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کا پورا خاندان بہت دور تھا۔ ہم دونوں کی زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مجھے آزادی کا احساس تھا اور میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ شوہر بھی اتنی روک ٹوک والا نہیں تھا اور وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں دھوپ سے نکل کر ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ اس کی محبت
اور خیال رکھنے کی وجہ سے مجھے ایک سکون کا احساس ہوتا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ میری سب باتوں کو دھیان سے سنتا اور میری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا وہ میری حمایت کرتا اور مجھے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کی ہر پریشانی نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں صرف اس کے ساتھ خوشی میں غم کو بھی بھول چکی ہوں، اور دل کی جو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ میرے شوہر کا بیٹا جسے میں نے اپنا بیٹا بنا کر پالا وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنی دعاؤں اور محبت سے سنوارا اور وہ مجھے اپنی ماں کی طرح عزت دینے لگا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت خوش تھا۔ میری آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کبھی پہلے نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کا غم ختم ہو چکا ہے اور میں ایک نئی زندگی کے سفر پر گامزن ہوں۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر میرے والد کی طبیعت میں سدھار آنے لگا اور مجھے سکون میں دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی سکون اتر آیا۔ وہ بالکل صحتیاب ہو گئے۔ میری امی بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں اور میری خوشیوں کو قائم رکھنے کے لیے دعا کرتی رہیں۔ وہ اللہ سے ہمیشہ یہی کہتی کہ اب کسی اور آزمائش میں نہ ڈالنا۔ شاید یہ میرے صبر اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ میری زندگی میں ایک عرصے بعد سکون لوٹ آیا۔ اللہ کے کرم و فضل سے اس سکون کی بدولت نہ صرف میری زندگی بدل گئی بلکہ میرے والدین کی زندگی میں بھی سکون اور خوشی کی نئی روشنی آ گئی، اور اپنے والدین کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرے بھی اندر تک سکون اتر آتا اور ایک انجانی سی خوشی محسوس ہونے لگتی۔ میرے دل کی دعائیں ہمیشہ میرے لیے سنوائی گئی اور اب میں یہ سمجھنے لگی ہر غم کے بعد خوشی کا ایک نیا باب ہوتا ہے، اور مجھے اللہ کی وہ آیت یاد آ گئی، ان مال عسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یوں میری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ میں نے سیکھا کہ صبر اور ایمان سے زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، نہ ہی غلط راستے پر چلنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ صرف وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنی خوشیوں میں اسے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہر تکلیف میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ زندگی کے سفر میں خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور غم اور تکلیف دے کر بھی۔ اس طرح کچھ خوشیاں مومن کو عاجز بناتی ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ تکلیفیں اذیت دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر مشکل اور تکلیف در حقیقت انسان کا امتحان ہوتا ہے اور اسے ان تکلیفوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے صبر اور استقامت کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان تکلیفوں کو برداشت کر کے، صبر کر کے انسان مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ یہ ان کے آنے والی زندگی کے لیے ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو ان کے روز و شب میں بہترین برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ان کی آنے والی زندگی ایک روشن نمونہ بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس صبر کی کچھ عظیم مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر اور ایمان کے ساتھ ہر تکلیف کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ وہ مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن صابر رہتے ہیں، ایمان کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان بھی صبر کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیماری اور مشکلات کا تحمل اور صبر سے سامنا کیا، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی رحمت الہی سے منور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کہانی تو رہتی دنیا تک صبر اور استقامت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ واقعات رہتی دنیا تک انسان کو ایمان اور صبر کی تعلیم دینے کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے، تاکہ انسان مشکلات کا سامنا کرتے وقت اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور صبر کا مظاہرہ کر سکے۔ انسان خود سے مخاطب ہونے لگے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ صبر رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے
بے شک اپنی رفتار سست کر لیں لیکن کبھی بھی واپس نہ مڑے۔ دنیا کی تمام تر آسائشات اور چیز بآسانی ملنے کے باوجود بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اس کے لیے ہمیں دریاؤں، سمندروں اور جھیل کنارے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل سکون اپنے والدین کے چہروں پر مسکراہٹ اور مخلص دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور سب سے افضل اس پاک ذات کے سامنے سر جھکانے اور اس کی خلق کی خدمت میں ہے، وہ دنیا کے کسی کنارے میں نہیں۔ خواہشیں صرف اتنی ہیں کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔